بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر میں ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ان اشخاص کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو لے کر، اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے جو نوجوان ہیں کہ جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں، وہ بالکل فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ ایک مومن کا کام نہیں۔ ناظرین دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اشخاص کے لیے، یعنی اپنے بندوں کے لیے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید نہ چھوڑی جائے۔ Do not despair of God's mercy۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی اپنی جو ڈیڈیکیشن ہے اسے چھوڑے نہیں، چلتے جائیں، محنت کرتے جائیں، اللہ پر امید رکھیں، ایک کام میں فیل ہو جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور خوش رہنا سیکھیں، خوشی اپنے چہرے پر لائیں۔ جب کوئی ٹینشن آ جائے تو آپ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو چہرے پر یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ مسکراتے رہیں، مسکراہٹ لائیں، اور اگر نہ مسکرانا آئے تو ایسا چہرہ بنا لیں، یہ چیز آپ کو اندرونی خوشی دے گی، آپ کی اسپریچول پاور کو جو ہے یہ ڈیولپ کرے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی جاب کے سلسلے میں، اپنی تعلیم کے سلسلوں کو لے کر پریشان ہے، کبھی پریشانی کے اندر ناشکری کا کلمہ نہ کہے، اللہ سے نا امیدی نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ اس لیے کہ ناظرین، آپ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، do not despair of God's mercy۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رزق چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ ناظرین، ہمیں پریشان ہونے سے ان ذرائع کو تلاش کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ جو ذرائع ہمیں خوش کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، and whosoever has taqwa, fear of God, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, he will make a way for him to get out for every difficulties, subhanallah, and will provide for him for sources where he do not expect۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن پڑھے گا، اور جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین ہیں، اس کے رسول کے فرامین ہیں، ان کو فالو کرے گا، اللہ فرماتا ہے اسے میں وہاں سے رزق عطا کروں گا، یعنی اس کے لیے مخرج کو کھول دوں گا، اس کے لیے دنیا کو وسیع کر دوں گا، جہاں سے وہ سوچتا نہیں ہوگا ناظرین، وہاں سے اسے رزق ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے یعنی اس کا گمان تک نہ ہوگا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں اس کا وہم و گمان، اس کی سوچ، اس کی فکر کی رسائی نہیں ہوگی، وہاں سے وہ مال پا رہا ہوگا، وہاں سے عزت پا رہا ہوگا، وہاں سے رزق پا رہا ہوگا، شہرت پا رہا ہوگا۔ اس لیے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو، یعنی نا امیدی نہ ہونے پائے، ہمیشہ اللہ کا جو ہے شکر ہو، ذکر ہو، اللہ سے امیدیں ہوں، اللہ سے لو لگائے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔